بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس رمضان کے عمرے کو قبول فرما، امت کے حال پر تو رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو تیرے دین سے اور تیرے قرآن سے اور تیرے گھر سے جوڑ دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ بڑی جگہ ہے، تو نے بڑی جگہ پر ہمیں بلایا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ تجھے اس امت سے بہت محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے ہی تو نے رمضان کا مہینہ دیا ہے اور سورہ اخلاص دیا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص دیا۔ اے اللہ تو رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میری تشکیل پر جو بھی روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو چمکا دے، اور اس کی اور ہم سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ حرمین شریفین کے حاضری کو قبول فرما، ہر فرد امت کو دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما، ہر فرد امت کو دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما۔ اے اللہ جو یہاں آئے ان کے آنے کو قبول فرما، اور جو نہ آ سکے ان کے وہاں رہنے کو قبول فرما، اور سب کو یہاں آنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ بہت بڑی جگہ ہے، یہاں فرشتوں نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں جناتوں نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں صحابہ نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں تابعین نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں سلف صالحین نے دعائیں مانگی ہیں، یہاں سلف صالحات نے دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ ان دعاؤں کو تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ سب سے بڑی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں مانگی اس امت کے لیے۔ اے اللہ یہ امت پریشان ہے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا، پھر اعمال والا بنا، پھر اخلاق والا بنا۔ ہمارے اسباق کو تو قبول فرما، اور جو ہمارے اسباق کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں یا نہیں سنتے، تو سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے محبت تھی، اس محبت کا وسیلے سے آپ سے درخواست کرتے ہیں، مروہ پہاڑی کے اوپر رمضان کے مہینے میں عمرے سے فارغ ہو کر اے اللہ تو ایک ایک فرد امت کے چمن کو آباد فرما دے، ایک ایک فرد امت کے چمن کو آباد فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جس کی میری دعا جہاں جہاں پہنچے دنیا میں، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میری دعا پر جہاں آمین کہی جائے اس کا بھی بھلا کر دے، اور جہاں یہ آمین نہ کہی جائے تو اس کا بھی بھلا کر دے۔ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر سانپ بھی پریشان ہو، بیمار ہو تو اس کو بھی شفا عطا فرما۔
جنات پریشان ہو تو ان کی پریشانی دور فرما، جنگلوں میں چونٹیاں پریشان ہو تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تیری مخلوق ہے، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تیرے کنبے کی تو حفاظت فرما، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، تقوی کا لباس پہنا دے، ہمارے برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، رمضان کے مہینے میں جمع کیا ہے، مروہ پہاڑی پر جمع کیا ہے، اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن تیری آنکھ ہمیں دیکھتی ہے، اگر ہم تجھے دیکھ لیتے جب تک تو خوش نہ ہوتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے۔ اے وہ پاک ذات، رات کا اندھیرا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، دن کا اجالا بھی تیری تسبیح بیان کرتا ہے، چیونٹیاں بھی تیری تسبیح بیان کرتی ہے اور ہم بھی تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس تسبیح بیان کرنے کو تو قبول فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی و مداد کلماتی۔ جتنے عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں ان سب کے عمرے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ، جیلوں میں ہمارے بھائی محبوس ہیں ان کے رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، جتنے مسافر سفر کر رہے ہیں ان سب کے سفروں کو تو آسان فرما، اور جو بھی پریشان حال ہو تیرے علاوہ وہ کہنا نہیں چاہتے ان سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے چمن کو آباد فرما، ہمارے دین کے چمن کو آباد فرما، ہمارے دنیا کے چمن کو آباد فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ مقدر فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربنا رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔